جاری ہے ہر زباں پر قال و مقال تیرا، جب اشرفی میں تو ہے اور تجھ میں اشرفی ہے، پھر کیا سمجھ میں آئے ہجر و وصال تیرا۔ مجھے ساقیہ پلا دے وہ شراب ارغوانی، کہ رہے سرور دل میں ملے لذت معانی۔ کبھی کہہ کے نحن اقرب میرے عشق کو بڑھایا، جو دیا پیام وصلت تو وہ بولے لن ترانی۔ عزت و تکریم کی سبھی مشان آوازگاہ عرص اشرفی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہوں میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، قبول کریں۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ عظمتوں اور فکروں کی دہلیز پر عشق کے چراغ روشن کرنے والی شخصیات، جن کی گتھیوں میں خواجہ کونین اور ان کی اولادوں کی محبتیں ہیں، سرکار غوث العالم محبوب یزدانی تاریخ سلطنت الدنیا میر وحد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی علیہ رحمت و رضوان کے فیوز کا سراپا مجسمہ بن کر کے سیدی واقعی مولائی مخدوم گرامی وقار حضور صوفی شاہ نواز میاں صاحب قبلہ اشرفی مدد اللہ العلی میں برکن پر تشریف رکھتے ہیں۔ جماعت اہل سنت کی اب قریب شخصیات کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ وہ شخصیات جنہوں نے ملک کے مذہبی جلسوں میں اور مختلف شہروں اور صوبوں میں پہنچ کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق اہل بیت کا جو چراغ تھا اس کی لو کو تیز کی ہے، فتنوں کو سر سے کچلنے کی بات کی ہے، عشق اور عاشقیت کے جذبوں کو جنہوں نے بیدار کیا ہے، اعتقاد کی قینچیوں سے، مولائیت کی قینچیوں سے جنہوں نے کفر کی دیوار کو مسمار کیا ہے، ان پاک باش شخصیات کی تشریف آوری ہوگی۔ کیونکہ آج قلت وقت کا ہجوم ہے اور دو باکمال خطابات کو سماعت کرنا ہے۔ پہلی حاضری ہے سلطان اشرف کے توسل اور ان کے فیوز و برکات سے، مگر میں ایک عرصے سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں، صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین، کربلا والے ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، کربلا والے ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ مجھ کو احساس آپ دلائیں گے اس بات کا۔ حضور شہزادہ صوفی مالوا کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا ایک شعر، مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ، کہہ رہے سبحان اللہ، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کا دل کہے گا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ، بیٹھا ہوا ہوں جیسے سگے بھائیوں کے بیچ۔ اب تو بولنا چاہیے آپ کو، ذرا دل لگا کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا علی۔ ایک بات بتاؤں، دنیا جہاں پر ڈرتی ہے بولنے سے، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، ہمارا تعلق اس برادری سے ہے، ہمارا تعلق اس منصب اور مشرف کے دارین سے ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ معجزے اپنے باندازے دیگر بولتے ہیں، وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں، معجزے اپنے باندازے دیگر بولتے ہیں، وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں۔ اور ایک شعر کبھی نمبر پڑھتا ہے کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزہ پہ بسد شان پڑھا کرتے ہیں، موت آتی ہی نہیں آل پیغمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، موت آتی ہی نہیں آل پیغمبر
کو کبھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور ذرا محبت سے ایمان ہے، یاد رکھیے گا دنیا کے ہر پیر کے نام پر ہاتھ اٹھانا مرید کی سنت ہے، کائنات میں علی ایک ایسے پیر کا نام ہے جن کے نام پر ہاتھ اٹھانا حضور کی سنت ہے۔ آپ کا یقین ہے اس پر اور ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا کہ ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے، دل میرا جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے، اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں، میرا سارا خاندان اشرف کی نگرانی میں ہے، اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے، دل میرا جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے، اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں، میرا سارا خاندان اشرف کی نگرانی میں ہے۔ نصیحت مت کرو دل کو کہاں جھکنا جھکانا ہے، گدا اشرف کا ہوں دل میرا ان کی ہی منمانی میں ہے۔ نصیحت مت کرو دل کو کہاں جھکنا جھکانا ہے، تو محبت سے آپ بولیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور بلند آواز سے سینے میں جتنی طاقتیں ہیں اس طاقت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور محبتوں کے ساتھ اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہے 72 کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، شوکت اسلام، خانقاہ اشرفی، فیضان اشرفی، محبان اشرفی، خاکدان اشرفی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعت کا دو شعر کہ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ۔ میرے ایک مصرے پر 3 مصرہ لگایا تھا، بہت مشہور ہوا اور حضرت آپ کی عنایات چاہتا ہوں کہ اقبال نے کہا اس ایک مصرے پر کہ نہ ہوتی خانقاہیں گر عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، نہ ہوتی خانقاہیں گر عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے۔ بہت مجھے افسوس بھی ہے، محبت بھی ہے کہ آج وقت نے اپنی اوقات کا تجربہ کروایا ہے، اسی لیے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، محبتوں کا یہ رشتہ تو ہمارا آخرت تک ہے کہ ہمارے گلے میں پٹا جس دربار کا ہے وہ پٹا مرنے کے بعد کیا حشر کے میدان میں بھی اسی پٹے کے ساتھ ہم اٹھیں گے۔ بیدم کو دنیا نے طنز کیا تھا کہ میدان محشر میں جب جلوہ خدا موجود ہوگا تو بیدم کہتے ہیں مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیدم، ہاتھ میں آپ کا ہو دامان رسول عربی۔ اب دنیا دیکھیے گا جب تجربوں کی وادیوں سے گزرتے ہیں آپ، تانا کشی کی دیواروں کو جب آپ پار کرتے ہیں، فتنوں کو کچل کر کے آگے بڑھتے ہیں، جب دنیا ظلم و بربریت کے تیر آپ کی نگاہوں کی طرف پیوست کرتی ہے، دنیا کے سارے تیروں کے نشانے آپ کی طرف ہوتے ہیں، اس وقت بیدم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ جب مقبول مولائے کائنات بننے کے لیے کبھی سولی پر چڑھنا پڑتا ہے، کبھی علی والا ہونے کے لیے بہلول بننا پڑتا ہے، کبھی علی والا ہونے کے لیے گدھے میں ڈارسیاں باندھ کر کے روڈوں پر اپنے آپ کے وجود کو کھنچوانا پڑتا ہے، کبھی مولائی بننے کے لیے جیلوں کی سلاخوں میں بند کرنا پڑتا ہے، کبھی مولائی بننے کے لیے تیوروں کردار کو پیوست کر کے زندگی کے رخ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، کبھی مولائی بننے کے لیے فکر کے دریچوں پر ریچھی کی دیوار لگنی پڑتی ہے، کبھی مولائی بننے کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر کے وجود کے خانوں میں مقید کر لیتا ہے۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے، مگر یاد رکھیے گا جو ان نگاہوں میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صرف محبوب نہیں ہوتا بلکہ مقبول ہو جاتا ہے۔
مسجد اللہ نے سلطان اشرف کے کرم سے میں ہر سال رمضان مدینہ میں گزارتا ہوں، اور جب بھی مواجہ شریف پر پہنچتا ہوں ریاض الجنہ میں تو ایک چیز کو دیکھ کر کے بہت روتا ہوں کہ کہاں کالے، دنیا کیا سمجھتی تھی کالوں کو، مگر ایک طرف حضور کا منبر ہے، سامنے حضرت بلال جہاں سے اذان دیتے تھے وہ جگہ ہے، ایک طرف کائنات کا سب سے حسین انسان موجود ہے اور ایک طرف کائنات کا بظاہر سب سے کالا انسان موجود ہے۔ حضور نے غلام کو کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچا دیا ہے۔ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کا ہاتھ۔ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کا ہاتھ۔ رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی، بڑا نازک شعر ہے کہ کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کا ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کا ہاتھ۔ رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نونہال کے ہاتھ۔ رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی، رگے حیات شریعت اب کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نونہال کے ہاتھ، اور اکھڑ کے آ گیا مولا علی کے قدموں میں جو پڑ گیا ترے خیبر پہ ایک جلال کا ہاتھ۔ اکھڑ کے آ گیا مولا علی کے قدموں میں جو پڑ گیا ترے خیبر پہ ایک جلال کا ہاتھ۔ دل پہ عنایت ہے آپ کی سرکار، آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سن لے محبتوں کے ساتھ کہ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار آج گھر میرے تشریف لائیے، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار کو ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی، سرکار کو ملے تو قدم چوم لوں اس کے، سرکار جس کی آنکھوں میں صورت ہے آپ کی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میری آنکھوں کو حسرت ہے آپ کی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میری آنکھوں کو حسرت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے۔ ایک شعر سنیے محبتوں کے ساتھ، پہلے کہہ دے سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی، سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، سرکار اس دیار میں ہم سب کی موت ہو، سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی، سرکار اس دیار میں ہم سب کی موت ہو، سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی۔ فیضانے صوفیے مالوا، گدایانے صوفیے مالوا، محبانے صوفیے مالوا۔ سمندروں کا شہا پیاس لے کے آیا تھا، اسے خبر تھی کہ دشت جفا میں جانا ہے، وہ ساتھ اس لیے عباس لے کے آیا تھا، بہت عجیب سا احساس لے کے آیا تھا، سمندروں کا شہا پیاس لے کے آیا تھا، اسے خبر تھی کہ دشت جفا میں جانا ہے، وہ ساتھ اس لیے عباس لے کے آیا تھا، قیام اس نے کیا زلزلوں کی بستی میں کہ وہ حضور کا وشواس لے کے آیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، بڑا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، حضور صوفی مالوا، آمد حضور صوفی مالوا، حضرت سید حیدر علی قادری صاحب قبلہ
شہزادہ غوث اعظم. عشق و وفا خلوص کے نسخے پڑھا کرو، مہنگی ہے اگر کتاب تو چہرے پڑھا کرو. حضور صوفی مالوا کی جلوہ گری ہے، جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور جن پر نظر پڑی تو ایسا لگا کہ صاحب فضل و کمال آئے ہیں، صاحب فضل و کمال آئے ہیں، مرشد بے مثال آئے ہیں، بھیک زہرا کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرا کے لال آئے ہیں. ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی، اور محبتوں کے ساتھ یا علی. ایک ذات ایسی منبر نور پر جلوہ گر ہے جن کو اگر منافق دیکھ لے تو ان کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ صداقت ہے اور دنیا اسے کبھی جھٹلا نہیں سکتی ہے کہ جب بھی منافقوں کی آوازیں اٹھتی ہے، دلوں میں اگر کوئی فتنوں کا شور اور طوفان ابلتا رہتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہے جواب دینے کے لیے، جسے دنیا مفتی شفیق حنفی کے نام سے جانتی ہے. در اور نجات کے ساتھ بس ایک شعر سنے کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کہہ رہے سبحان اللہ. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر یہ لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر یہ لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. کیونکہ وقت کم ہے، بس دو شعر اس کے بعد حضرت علامہ مجاہد سنیت علامہ شفیق القادری صاحب قبلہ کا خطاب آپ سنیں گے. ایک بار بلند آواز سے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا علی. بلند آواز سے پورا دل لگا کر کے جو ہاتھ مولائے کائنات پر اٹھتا ہے، یاد رکھیے گا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ لعین وقت کا پکا مرید لکھوں گا، لعین وقت کا پکا مرید لکھوں گا، لقب کے ساتھ میں مٹی پلید لکھوں گا. جسے ہے آل محمد سے دشمنی اکبر میں اس کے نام کے آگے یزید لکھوں گا. جسے ہے آل محمد سے دشمنی اکبر میں اس کے نام کے آگے یزید لکھوں گا. لقب کے ساتھ میں مٹی پلید لکھوں گا، لعین وقت کا پکا مرید لکھوں گا. جسے ہے آل محمد سے دشمنی اکبر میں اس کے نام کے آگے یزید لکھوں گا. اور بلند آواز سے یا علی یا علی یا علی. حضور صوفی مالوا کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا شہزادہ غوث اعظم اور علامہ شفیق حنفی کی فکروں کے ساتھ ایک شعر سنے. اور ہمارا ایمان ہے، ہماری فکر ہے کہ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی. اسی غم میں ہمیں مارنے والے زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیکھی. حضرت شعر دیکھیں کہ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے. ماں میری خدیجہ ہے، رفاقت بھی میری ہے. ماں میری خدیجہ ہے، رفاقت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیغمبر کی، رسالت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیغمبر کی، رسالت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے. اکبر میں جو طاقت ہے وہ طاقت بھی میری ہے. زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے. اصغر کے تبسم میں حلاوت بھی میری ہے. اکبر کی شباہت میں شباہت بھی میری ہے. اور جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا، بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے. کہ اگر آپ کے دہلیز پر سیدہ زہرا کے بیٹوں کا نمک ہے، اگر آپ کے دسترخوان پر مخدومہ کائنات کے بیٹوں کی خیرات موجود ہے، تو کفیل امبر کو سن کے بتانا، کفیل
پیغمبر سنا کر کے بتا رہا ہے، یاد رکھنا علی اور علی کی اولادوں کا ذکر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی کھوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی کھوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، ماں میری خدیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی رسالت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، اکبر میں جو طاقت ہے وہ طاقت بھی میری ہے، اصغر کے تبسم میں حلاوت بھی میری ہے، زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے، اصغر کی شباہت میں شباہت بھی میری ہے، جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر اور ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خانقاہ اشرفی، عرس اشرفی، فیضان صوفی مالواز، محبان صوفی مالواز، خاندان صوفی مالواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زباں سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، زباں سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک، علی کا چھوڑ کے دامن نمک حرام نہ بن۔ اور حضرت حالات ایسے ہیں کہ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر پو جہلی آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ سمجھیں گے کہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ سمجھیں گے کہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ یقیناً میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں جیسے سگے بھائیوں کے بیچ۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضور صوفی مالوا یقیناً سادگی، خلوص، محبت کا عظیم مجسمہ اور ان کے شہزادگان کی تشریف آوری ہے۔ علامہ شفیق القادری صاحب قبلہ کی تقریر معراج حرم کے نیچے انگرائیاں لے رہی تھی اور مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی جو دنیا کو بہت سارے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ایک بار پہلے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی، اور ذرا محبت سے، اور علی کے بیٹوں کو گواہ بنائیں، اور اس خیال کے ساتھ آپ بولا کریں کہ مورخ جب فنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، مورخ جب فنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں۔ زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو، پلک سے خون پر ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں۔ کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے یا رسول اللہ، آسماں سایہ دیوار نظر آتا ہے، تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے۔ زردار سے بولو نہ زمیندار سے بولو، زردار سے بولو نہ زمیندار سے بولو، دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے بولو، اللہ بنا دے گا تمہیں رشک مسیحا، بیمار پڑو عابد بیمار سے بولو، اللہ بنا دے گا تمہیں رشک مسیحا، اللہ بنا دے گا تمہیں رشک مسیحا، بیمار پڑو عابد بیمار سے بولو۔ حاضرین، ایک دو شعر، کیونکہ وقت کو بھی اپنی اوقات کا اندازہ ہے، یقین مانیے آیا تو بہت کچھ لے کر کے تمناؤں کا ہجوم، مگر محنت وصول ہو گئی الحضرت علامہ شفیق القادری صاحب قبلہ کی تقریر سن کر کے۔
اور آج میں نے حضرت سے کہا تھا کہ مجھے قنوج کے ہی علاقے میں رہنا تھا، مگر حکم اور اس حکم کی تعمیل کے بنیاد پر میں آیا ہوں۔ ایسا لگا کہ ساری مشقتیں جو ہے ذکر علی نے محنتوں کو دور کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی۔ ایک چیز جو میں نے الحمدللہ اس کی برکتوں سے پورے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان سے باہر کا سفر کیا، اس فکر کے ساتھ ایک شعر جملہ سادات کرام کی تشریف آوری ہے کہ اسلام کے وقار کو مرنے نہیں دیا، اسلام کے وقار کو مرنے نہیں دیا، شبیر نے ستم کو ابھرنے نہیں دیا، جتنا اجالا ایک کٹے سر نے دے دیا اتنا اجالا شمس و قمر نے نہیں دیا، جتنا اجالا ایک کٹے سر نے دے دیا اتنا اجالا شمس و قمر نے نہیں دیا، اور شہنے یزیدیوں کو نہ دے کر شفا کے ہاتھ بیعت کے گہرے زخم کو بھرنے نہیں دیا۔ ایک نعت شریف انشاءاللہ پھر جو حضرت کا حکم ہے نعرہ وہ لگا دوں گا۔ میں حضرت کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت جامع اشرف سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اشرفی، تمہیں سونپی گئی دلی کی شاہی، نظام الدین محبوب الہی۔ ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا، در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا، در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے۔ ایک شعر اور سنیں۔ میں اصل میں وقت کی قید کی بنیاد پر جکڑے ہوئے ہیں کہ حضرت کا خطاب آپ سنیں انشاءاللہ۔ نعرہ وغیرہ حضرت نے کہا ہے، اگر نعرہ انشاءاللہ آؤں گا پھر تو لگاؤں گا انشاءاللہ، اور کیونکہ وقت بہت کم ہے، بس ایک شعر علامہ شفیق حنفی صاحب اور حضور صوفی مالوہ کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا سنیں۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین، اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین۔ محبتوں کے ساتھ دیکھیے، ہم اس در کے غلام ہیں کہ طلب سے بڑھ کے ملتا ہے، فراوانی سے ملتی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں ہر چیز آسانی سے ملتی ہے۔ مزار پاک کی مٹی کا عالم سوچئے کیا ہو، شفا بیمار کو جب نیر کے پانی سے ملتی ہے۔ مزار پاک کی مٹی کا عالم سوچ کیا ہوگا، شفا بیمار کو جب نیر کے پانی سے ملتی ہے، شفا بیمار کو جب نیر کے پانی سے ملتی ہے۔ تمہاری ذات یکتائے زمانہ کیوں نہ ہو اشرف، تمہاری ہر ادا محبوب یزدہ سبحانی سے ملتی ہے۔ تمہاری ذات یکتائے زمانہ کیوں نہ ہو اشرف۔ اور میں ایک شعر کہتا ہوں کہ میرے اشرف، تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، صاحب فکر و تفکر کا ذہن کانپتا ہے، دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے۔ دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے۔ اور حضرت شعر دیکھیے کہ دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو اہل یونان کی حکمت کا گگن کانپتا ہے۔ دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو اہل یونان کی حکمت کا گگن کانپتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ جس کے دسترخوان پر علی کے بیٹوں کا نمک ہے، تو وہ حضرت سے ہاتھوں کو اٹھائے اور پوری طاقت کے ساتھ کہہ دے یا علی، اور ذرا بلند آواز سے، جتنی طاقت ہے سینے میں، خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے، جو غم قسمت میں لکھے ہیں اسے سہنا ہی پڑتا ہے۔ مسرت کی گھڑی میں تم علی کو بھول بھی جاؤ، مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے اور چار شعر مصرع سنیں۔ اس کے بعد ہم بہت سارے لوگ سن کر کے انسٹاگرام پر ٹیگ کر کر کے گالی دیتے ہیں کہ کفیل عنبر، مگر گالی کون دیتا ہے؟ بہت سارے لوگ دعا بھی دیتے ہیں۔ وہ شعر محبتوں کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، سینے میں اگر طاقت ہے، علی کو بیٹوں کا صدقہ آپ نے کھایا ہے، تو محبتوں سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا علی، یا علی، یا علی،
مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک بولے دل لگا کر کے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا علی یا علی. مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا, دھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا. لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے. یاد رکھیے گا, کوئی 4 میں ہے تو 5 میں نہیں, کوئی 5 میں ہے تو 10 میں نہیں, کوئی 10 میں ہے تو 12 میں نہیں, کوئی 12 میں ہے تو 313 میں نہیں, کوئی 313 میں ہے بیعت رضوان میں نہیں, کوئی بیعت رضوان میں ہے صلح حدیبیہ میں نہیں, کوئی حدیبیہ میں ہے میثاق مدینہ میں نہیں. مگر جب میں علی کو اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 خلفائے راشدین میں علی, 5 پنجتن میں علی, 10 عشرہ مبشرہ میں علی, 12 امام میں علی, 313 صحابہ بدر میں علی, بیعت رضوان میں علی, صلح حدیبیہ میں علی, میثاق مدینہ میں علی, غدیر خم میں علی, خندق میں علی, خیبر میں علی. عاشق نے طلب کر کے کہا کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے. آج یہ محبتوں کے ساتھ شہزادہ غوث اعظم انشاءاللہ نعرہ باقی رہا, آؤں گا تو پھر سناؤں گا. یہ محفل بھی ہماری ہے, یہ منڈی بھی ہماری ہے, یہ عشق کی بارات بھی ہماری ہے, صوفیے مالوا کا کرم ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اے بوئے بایزید تمہیں دیکھنے کے بعد سب ہو گئے مرید تمہیں دیکھنے کے بعد. اے بوئے بایزید تمہیں دیکھنے کے بعد سب ہو گئے مرید تمہیں دیکھنے کے بعد. سب لوگ مل رہے تھے گلے عید میں مگر ہم نے منائی عید تمہیں دیکھنے کے بعد. سب لوگ مل رہے تھے گلے عید میں مگر ہم نے منائی عید تمہیں دیکھنے کے بعد. اور ہر سود تھی بے سود تھی ہمارے لیے ساری نعمتیں, ہر شے ہوئی مفید تمہیں دیکھنے کے بعد. آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دل لگا کر کے شہزادہ غوث اعظم خطیب عالم حضرت علامہ محمد علی قادری صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے. جو لوگ جہاں ہیں وہاں سے محبتوں کے ساتھ اٹھا کر یہ سوچ کر کے کہ یہ زمین کی گواہی دے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی. ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ اور یا علی کہہ رہی تھی. محبتوں کے ساتھ یہ سوچ کر کے کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے, کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے, جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے. نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے, آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے. محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیے پوری طاقت کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان محبوب الہی, فیضان مخدوم اشرف, عرس اشرفی, خانقاہ اشرفی, فیضان صوفی مالواز, خاندان صوفی مالواز, محبان صوفی مالواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ شعر سنے کے جو سو گئے ہیں وہ بیدار ہو رہے ہوں گے. یہ عرس محبوب الہی ہے نا, جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو رہے ہوں گے. یقیناً خلد کے حقدار ہو رہے ہوں گے. دیارے وادی صوفی میں اب تو آنے کو امیر خسرو بھی تیار ہو رہے ہوں گے.